السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے بچوں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بچوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو غور سے دیکھیں، پورا ویڈیو دیکھیں اور ویڈیو کے اندر جو سبق آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، قرآن کریم کے اندر آپ کو ریویژن بھی دیا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ میں 6 ایئر کے اندر سبق بھی دیا جا رہا ہے، تو آپ بالکل دھیان سے سنیں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اور جن بچوں کے پاس 6 ایئر کی کتاب نہیں ہے تو ان سے بہت ہی عاجزانہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ دینیات کی آفس پر آئے اور کتاب کو حاصل کر لیں، تاکہ جو سبق دیا جا رہا ہے آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے۔ تو چلو اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے والے ویڈیو کے اندر آپ کو قرآن کریم کے اندر 5ویں پارے میں 17واں رکوع ریویژن دیا تھا۔ اب آپ ایک تو 5واں پارہ مکمل ہو رہا ہے، اس کا ایک رکوع یعنی 18واں رکوع، دیکھو یہاں سے نیچے ان المنافقین، یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہاں ان المنافقین، اور یہ آپ کا الحمدللہ 5واں پارہ اس سال مکمل ہوا۔ 5 پارہ آپ نے ان 1.5 مہینے کے اندر آپ نے ریویژن کیے، دیکھو یہاں تک آپ پورا پارہ ریویژن کریں گے، یہاں ختم ہونے تک۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، یہ رکوع بھی مکمل، اور ساتھ میں الحمدللہ 6واں پارہ شروع ہوا، اس کا بھی ایک رکوع آپ یہ لا يحب اللہ الجہر، وہاں سے لے کر آپ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یہ آپ ریویژن کریں گے، اس کو اچھے سے یاد کریں گے۔ آپ یاد کریں گے، آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کا قرآن کریم بہتر ہوتا جائے گا، قرآن کریم کے اندر آپ کی ریڈنگ اچھی ہوگی اور آپ قرآن کریم بھول نہیں جائیں گے، ورنہ آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ قرآن کریم ریڈ کرنا بھول جائیں گے اور بھولنے کا گناہ آپ کو ہوگا۔ اس لیے گزارش ہے کہ آپ اس کو قرآن کریم کا جو سبق آپ کو دیا گیا ہے اس کو آپ یاد کریں۔ دیکھو اس کے بعد سورۃ 6 ایئر کے اندر سورۃ البینہ ہم نے 3 آیتیں سیکھی، فیہا کتب قیمہ۔ انشاءاللہ آج ایک نئی آیت ہم سیکھیں گے، آپ دھیان کے ساتھ دلچسپی کے ساتھ اس آیت کو پڑھیں اور اس کو یاد کریں، اور سبق یاد کرنے کی آپ کو جو گائیڈ لائنس بتائی گئی ویڈیو کو سنتے سنتے اس کے اوپر آپ عمل کریں۔ دیکھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى، خاص آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اس جو صورت آپ سیکھ رہے ہیں، آپ کو سکھائی جا رہی ہے، آپ کو پڑھائی جا رہی ہے، تو اس کے اندر آپ علم تجوید کا ایک آپ نے سبق پڑھا کہ علم تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا فرض عین ہے، یعنی لازمی، ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ اس لیے آپ غنہ، مد، اخفا کے ساتھ، اور اسی طرح ہر حرف جہاں سے نکلتا ہے وہیں سے آپ اس کو نکالنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ 7th ایئر پڑھیں گے، اس وقت آپ مخارج سیکھیں گے۔ آج آپ مخارج سیکھیں، اس سے پہلے انشاءاللہ ہم ضرور آپ کو الف، با، تا، سا، وہ ہر حرف کیسے نکالا جاتا ہے ہم بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ ابھی آپ اس صورت کو پڑھیں۔
رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. دیکھو یہاں ہا نکالنا ہے، صاد نکالنا ہے، صاد پر ہوگا، ہا گلے کے بیچ والے حصے سے نکالنا ہے. صحفا مطہرہ، تو بھی پر ہوگا حروف مستعلیہ کے اندر سے. آگے فیہا کتب قیمہ، یہاں اخفا بھی ہوگا اور قاف پر ہوگا. اب آگے دیکھو وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا، یہاں آپ رو پور کریں گے، قاف پر پور کریں گے. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. دیکھو یہاں اقلاب ہوگا تو آپ یہاں گنہ کریں گے، ساتھ میں عین بھی نکالیں گے گلے کے بیچ والے حصے سے اور مد بھی کریں گے. پھر سے ایک مرتبہ آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. دیکھو إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. تو یہ ایک نئی آیت آپ کو پڑھائی گئی، اب اس کو اچھے سے سنیں اور اچھے سے یاد کریں. اب اس کے بعد آج ہم علم تجوید کے اندر سبق نمبر 2 لحن کا بیان، جس میں آپ کو لحن کے لغوی معنی اور اسی طرح اس کے اصطلاحی معنی کیا تھے. اس سے پہلے جب اس سبق کی باری آئی تھی تو ہم نے آپ کو بتایا تھا. پھر سے ایک مرتبہ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، آپ وہیں سے یاد کریں گے اور سنائیں گے. لحن کے لغوی معنی غلطی کے ہے اور تجوید کے خلاف قرآن پڑھنے کو لحن کہتے ہیں. تجوید کے خلاف قرآن پڑھنے کو کہتے ہیں، یعنی آپ اگر گنہ، مد، اخفا اور اسی طرح جو حرف جس جگہ سے نکلتا ہے وہاں سے آپ نہیں نکالیں گے تو یہ تجوید کے خلاف قرآن کریم پڑھنا ہوا، اور تجوید کے خلاف قرآن کریم پڑھنا ہوا، اور تجوید کے خلاف قرآن مجید پڑھنا یہ حرام ہے. دیکھو اب یہ جو لحن ہے، لحن کی 2 قسمیں ہیں، اس کے 2 پارٹ ہیں. پہلا پارٹ ہے، پہلی قسم ہے لحن جلی، اور دوسری قسم ہے لحن خفی. اب لحن جلی کسے کہتے ہیں، لحن خفی کسے کہتے ہیں، آگے دیکھو. سب سے پہلے لحن جلی کی ڈیفینیشن دیکھو. یہ لحن جلی، اس کی ڈیفینیشن: اس بڑی اور صاف غلطی کو کہتے ہیں. اس بڑی اور صاف غلطی کو کہتے ہیں جس کو قاری اور غیر قاری دونوں سمجھ سکے. اس کی چند صورتیں ہیں. لحن جلی کسے کہتے ہیں؟ اس بڑی اور صاف غلطی کو کہتے ہیں جس کو قاری، یعنی قاری اس کو کہتے ہیں جو قرآن کریم کو بہت اچھی طرح تجوید کے ساتھ پڑھنا جانتا ہو، اور قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے سے ریلیٹڈ جتنے بھی رولز ہیں ان تمام رولز کو، ان تمام قاعدوں کو جانتا ہو، اس کو قاری کہتے ہیں. اور جو نہیں جانتا ہے اس کو غیر قاری. تو لحن جلی ایسی صاف غلطی ہے کہ جو قاری ہو یا غیر قاری ہو دونوں اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. دیکھو اس کی کل 4 صورتیں بتائی گئی ہے. سب سے پہلے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، جیسے الحمد،
کو آپ نے الحمد پڑھ لیا. اب آپ کو ہا نکالنا نہیں آتی ہے. ہا یہ گلے کے بیچ والے حصے سے نکلتی ہے. گلے کے 3 حصے ہیں، ایک شروع کا حصہ، ایک بیچ کا حصہ اور ایک آخری حصہ. تو یہ ہا گلے کے بیچ والے حصے سے نکلتی ہے. اور تو دونوں کی آواز دیکھو، بالکل دونوں کی آواز کے اندر ڈفرنٹ ہے. ہا یہ جو الحمد میں ہے تو اس کی آواز آپ دھیان سے سنو. الحمد یہ اس طرح پڑھا جاتا ہے، الحمد. اب آپ کو ہا نکالنا نہیں آئے گی تو آپ کیا پڑھیں گے؟ الحمد. کیا پڑھیں گے آپ؟ الحمد. اور اس طرح پڑھنا یہ حرام ہے. اس سے قرآن کریم کے میننگز بدل جاتے ہیں، ہمیں گناہ ہوتا ہے. اس لیے مخارج کو سیکھنا اور مخارج سیکھ کر مخارج کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا بہت ضروری ہے، کمپلسری ہے. اس لیے آپ مخارج کو سیکھیں. انشاءاللہ میں آپ کو مخارج سکھاؤں گا، آپ کو ہر حرف کس جگہ سے نکلتا ہے بتاؤں گا. آپ دھیان کے ساتھ اس کو سنیں گے اور اس کو اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں گے. یہ تو پہلی صورت ہوئی. اب دوسری صورت، کسی حرف کو گھٹانا. کسی حرف کو گھٹانا، جیسے ولم یولد. دیکھو یہاں واو مدہ ہے. کیا ہے؟ واو مدہ ہے. ایگزامپل کے طور پر ایک ایگزامپل دی ہے یہاں، مثال کے طور پر دیکھو یولد. یہاں یولد ہے، یولد پڑھا جائے گا اس کو. اب جو پڑھنا نہیں جانتا ہے اچھی طرح تو کیا پڑھے گا؟ وہ ولم یولد، واو مدہ نہیں کرے گا. تو اس طرح قرآن کریم کے اندر ایک حرف ہے لیکن آپ نے اس کو گھٹا دیا، تو اس طرح بھی پڑھنا حرام ہے. اسی طرح ایک حرف کو گھٹا دیا تو اسی طرح کسی حرف کو بڑھا دینا جہاں واو مدہ نہیں ہے. اب یہاں یوسف میں سین کے بعد واو مدہ نہیں ہے لیکن آپ پڑھیں گے یوسف، تو یہ بھی حرام ہے. تو اس طرح پڑھنا بالکل صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. اسی طرح حرکات میں غلطی کرنا، جیسے انعمت. یہاں انعمت میں میم کے اوپر سکون ہے، تا کے اوپر زبر ہے، لیکن آپ نے انعمت پڑھ دیا تو زبر کو آپ نے پیش میں بدل دیا، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. اسی لیے قرآن کریم جب بھی آپ تلاوت کریں تو بہت دھیان اور توجہ کے ساتھ آپ تلاوت کریں. اس طرح حرکات کے اندر اور اسی طرح واو مدہ میں حروف مدہ کے اندر غلطی نہیں ہو، بالکل نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح 5ویں صورت ہے ساکن کو متحرک کر دیا. ایک حرف ہے اس کے اوپر سکون ہے لیکن آپ نے اس کے اوپر زبر پڑھ دیا. یہ جعلنا ہے لیکن آپ نے جعلنا پڑھ دیا. تو یہ کل لحن جلی کی 5 صورتیں ہیں. تو ان 5 صورتوں میں سے کسی بھی طرح کی غلطی نہیں ہونی چاہیے جب بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں. آپ قرآن کریم کی تلاوت کو دھیان اور توجہ کے ساتھ کریں. اب دیکھو اس طرح ان 5 صورتوں میں غلطی کرنا کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھو لحن جلی کا حکم کہ لحن جلی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا حرام ہے. لحن جلی کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا حرام ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ سبق جو میں نے ابھی سمجھایا اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ یہ جو دنیات کی جو چینل ہے کمنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ واپس کل ہم آپ کو سمجھائیں گے اگر آپ کہیں گے، یا اسی طرح پرسنل نمبر گروپ ایڈمن کا جو ہے تو اس کے اندر بھی آپ اس کے نمبر کے اوپر بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اس نمبر پر آپ لکھ کر. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.